خواب دکھانے والے لوگ آئے، وہ چاہے نبی تھے یا وہ سائنسدان تھے یا وہ اولیاء رضام تھے یا وہ شاعر تھے یا وہ ادیب تھے یا وہ جو بھی اہل دانش تھے، دنیا نے ان کے خوابوں کو کاٹ کباڑی سمجھا اور ان کو کوئی اہمیت جو وہ نہیں دی۔ تو جب اس کتاب کا عنوان میرے سامنے آیا دیوانے کا خواب، تو ظاہر ہے کہ یہاں یہ بات تو بہت زیادہ ہوئی کہ یہ دیوانے کا خواب نہیں ہے بلکہ فرزانے کا خواب ہے، لیکن شاید دیوانے کے لفظ کو ہم اگر اپنے کلچرل معنوں میں لیں اور غزل کے میٹافر کے معنوں میں لیں تو پھر دیوانہ جو ہے وہ کوئی منفی معنی ہمیں نہیں دیتا۔ اس دنیا کو دیوانوں ہی نے بنایا ہے، اس دنیا کو کی جو تشکیل و تعمیر ہے اس میں جتنا دیوانوں کا کردار ہے اتنا فرزانوں کا کردار جو وہ نہیں ہے۔ اچھا، جب میں یہاں بیٹھا تو میں نے گلزار ملک صاحب سے ایک بات کی کہ مجھے محسوس ہوا ہے یا ایسا ہے کہ یہ ناول قدرے مختلف تجربہ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، میرا ہر ناول جو ہے وہ تھوڑا مختلف تجربہ ہے۔ اچھا، میرے سوال اور آپ کے جواب میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ان کے پہلے ناول دیکھے، صدیق کی آخری محبت اور دوسرا جو ہے ہاں، تو اس میں جس نوعیت کی ایک رومانیت ہے یا بعض ایک صوفیزم ہے، میرا ایک تھوڑا سا ذہنی مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ ادب کہ جس کے اندر کوئی احتجاج کی لے نہیں ہے، تو مجھے وہ ادب جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے میں گریزاں ہو جاتا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ